یعنی سورت میں جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آیات بینات بیان کی گئی ہیں، تو ان میں یعنی سورت پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلا جو مضمون بیان کیا ہے رسول اللہ تعالیٰ اور رسول سے پیش قدمی کی ممانعت، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، یہ منع کیا گیا ہے اس قرآن پاک کی سورت میں۔ دوسرا مضمون ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، اور تیسرا مضمون اصلاح بین المؤمنین کے ضابطے ہیں، اسلامی اخوت و ہمدردی اور اصلاح، عیب جوئی سے اس سورت پاک میں منع کیا گیا ہے جو عیب ہم نکالتے ہیں لوگوں میں۔ پانچویں بدگمانی سے منع کیا گیا کہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، منفی نہ سوچو بلکہ مثبت سوچو۔ اور چھٹا اس صورت میں غیبت سے منع کیا گیا جو ہمارے ہر گھر میں بلکہ مردوں سے زیادہ عورتیں غیبت کی بیماری میں مبتلا ہیں، جہاں بیٹھنا ہے وہاں پہ غیبت، ایک دوسرے کے گلے۔ اور اسلام آگے جو مضمون ہے اسلام اور ایمان کا مفہوم جو ہے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے جو آٹھویں ہے کہ عنوان علم الہی کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ نویں جو مضمون ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ معاملات اور خبروں کی تحقیق و تفتیش کے حوالے سے جو ہے وہ ایک عنوان بیان ہوا ہے اس صورت میں، یعنی کوئی بھی خبر آپ کو ملتی ہے اس کی تحقیق کرے، اس کی تفتیش کرے، ویسے بھی کسی پر الزام نہ لگا دیں یا کوئی جھوٹی خبر آگے پھیلاتے نہ رہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اور 11واں جو ہے موضوع عنوان اس سورت پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان، اور 12واں مذاق سے منع کیا گیا جو ہم مذاق میں دوسروں کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں، اس چیز میں سورت میں یہ بھی بیان کیا گیا، مذاق اور مسخرے سے منع کیا گیا۔ آگے 13ویں چیز جو ہے وہ حجرات میں برے لقب جو ہیں، جن برے لقبات سے ہم دوسرے بھائیوں کو پکار لیتے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اور 14واں عنوان ہے کسی کے عیب نقص کی تلاش، یعنی بات ہمارے دوست جو ہیں وہ لوگوں میں عیب نقص تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کا کوئی عیب مل جائے، کوئی نقص مل جائے، تو ان سے بھی منع کیا گیا سورت پاک میں۔ آگے جو ہے 16واں عنوان اس میں بیان ہوا ہے قبول ایمان احسان الہی ہے۔ ہم ان مضامین میں سے چند ایک بار اللہ کی توفیق سے بات کریں گے۔ اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے اور سن سنا کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت